خاص نوٹ کر لیجئے اسی ترتیب کے ساتھ. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ. اے نبی کہہ دیجئے یہ اللہ کا بڑا فضل ہے، لوگوں سمجھو. اس کی بڑی رحمت کا ظہور ہوا ہے اس قرآن کی شکل میں. اس کی رحمت کا مظہر عطم قرآن ہے، اس کے فضل کا سب سے بڑا ثبوت قرآن ہے. فبذالک فلیفرحوا، اس پر انہیں خوشیاں منانی چاہیے. اترانا ہے تو اس پر اترائیں کہ اتنی بڑی دولت ہمارے پاس ہے، اتنا بڑا احسان ہے جو اللہ نے ہم پر کیا ہے. فبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. جو چیزیں یہ جمع کرنے کی فکر کر رہے ہیں ان سے کہیں زیادہ قیمتی یہ قرآن ہے. کاش کہ یہ دو آیات ہی ہمارے قلب کے اوپر یہ گندا ہو جائے. پہلی بات میں نے عرض کی تھی، اس کا شعور ہر ایک کے لیے ممکن نہیں، اس کا باطن بیدار ہو چکا ہو. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. جن کی ارواح بیدار ہو چکی ہوں وہ قرآن کی اس تاثیر کو محسوس کریں گے. لیکن یہ دوسری چیز ہے کہ جو ہمارے لیے پریگمیٹک پہلو سے، عملی اعتبار سے، افادے کے اعتبار سے یہ چار الفاظ اور رحمت اور فضل خداوندی کا سب سے بڑا مظہر اور خوشیاں کہ اللہ کی یہ نعمت تمہارے پاس موجود ہے. اب وہ تیسرا مقام ہے سورہ رحمان کا. بڑی چھوٹی چھوٹی آیات. آپ نے سنا ہوگا حضور نے سورہ رحمان کے بارے میں فرمایا ہے سورۃ الرحمان عروس القرآن. یہ سورہ رحمان جو ہے یہ قرآن کی دلہن ہے. جیسے دلہن کو آپ خوشنما لباس پہناتے ہیں، آراستہ پیراستہ اس کو گہنے اور اس کو زیور پہناتے ہیں، تو جس طریقے سے سجاتے ہیں آپ دلہن کو، اللہ تعالیٰ نے ایک سورت قرآن مجید میں ایسی رکھی ہے سورہ رحمان کی، اسے خوب سجایا. اس میں الفاظ کا در و بست، اس کا اپنا ایک ڈیوائن میوزک ہے. وہ تو اللہ تعالیٰ قراء جو ہے خاص طور پر مصر کے قراء، اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نازل فرمائے، ان کی خطاؤں سے درگزر کرے. جس طرح قرآن کے انٹرنسک میوزک کو انہوں نے واضح کیا ہے. واقعہ یہ ہے کہ اگر یہ لوگ نہ ہوتے، شیخ عبد الباسط محمد عبد الصمد، شیخ محمود خلیل الحصری، یہ لوگ کہ جنہوں نے قرآن کے اس غنا میوزک، یہ لفظ جو ہے آپ حیران نہ ہو کہ میں یہ کوئی شاید توہین کر رہا ہوں قرآن کی، حضور نے یہ لفظ استعمال کیا، تغنو، اس قرآن کو اچھی سے اچھی خوشلہانی کے ساتھ پڑھو. من لم یتغن بالقرآن فلیس منا. جو قرآن کو بہتر سے بہتر انداز میں، اچھی سے اچھی آواز میں، خوشلہانی کے ساتھ پڑھنے کی کوشش نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے. بلکہ ایک مرتبہ حضور رات کے وقت آپ گشت پر تھے اپنے ساتھیوں کے حالات معلوم کرنے کے لیے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کے گھر کے پاس سے گزر ہوا، وہ رات کو تہجد پڑھ رہے تھے، کھڑے ہوئے کیف کے عالم میں قرآن تلاوت کر رہے ہیں. حضور کو بہت پسند آئی ان کی قرات، کافی دیر تک وہاں کھڑے سنتے رہے. اب انہیں کیا پتا کون سن رہا ہے. بالکل اسی طرح سمجھ لیجئے ایک بات یاد آئی ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جس طرح کان لگا کر اللہ قرآن کسی چیز کو نہیں سنتا، ہمیں نظر نہیں آتا نا، ہمیں معلوم نہیں، ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو سننے والا کون ہے؟ سب سے زیادہ کان لگا کر خود اللہ. یہاں اس لیے مجھے یاد آیا کہ ابو موسیٰ اشعری کو کیا پتا تھا کہ کون سن رہا ہے. وہ اپنی کیفیت میں نماز میں تہجد میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اور ظاہر بات ہے ان کے گھر ایکڑوں میں بنے ہوئے نہیں تھے، ایک ایک کمرہ، ایک ایک کوئی حجرہ، ایسے ہی تو گھر تھے نا صحابہ کے. لہذا حضور پاس سے گزرے، آواز آئی، کافی دیر سنتے رہے. اس کے بعد آپ تشریف لے گئے، صبح فجر میں ملاقات ہوئی تو حضور نے تحسین کے انداز میں فرمایا، یا ابا موسیٰ انک قد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد. اے ابو موسیٰ تمہیں تو آل داؤد کے سازوں میں سے ایک ساز اللہ نے عطا فرما دیا ہے. جس طرح حضرت داؤد لہن داؤدی مشہور ہے کہ جب وہ پچھلے پہر رات کو حمد کے ترانے الاپتے تھے، قرآن میں ہے کہ پرندے شامل ہو جاتے تھے ساتھ، اور پہاڑ وجد میں آتے تھے، پہاڑ بھی ان کے ساتھ شریک ہوتے تھے. تو جس طرح کا اللہ نے ان کو لہن عطا فرمایا تھا، حضور نے تحسین کے انداز میں فرمایا ہے ابو موسیٰ اشعری اللہ نے تمہیں بھی آل داؤد کے سازوں میں سے ایک ساز عطا فرمایا. بہرحال قرآن مجید کا جو یہ میوزک ہے، قرآن کے الفاظ کا جو حسن ہے، جہاں تک حسن معنوی ہے وہ تو ہر لفظ میں ہے، لیکن یہ حسن ظاہری، حسن صوتی، حسن لفظی، یہ اپنے کلائمیکس پر آپ کو نظر آئے گا سورہ رحمان. لیکن قرآن میں یہ سورت اس اعتبار سے بھی ممتاز ہے، اس کی 4 آیات پر ذرا توجہ کریں گے، عجیب حقائق سامنے آئے. جہاں یہ قرآن مجید کے حسن صوت اور حسن لفظی کی معراج ہے، وہیں اس کی پہلی 4 آیات میں 4 چوٹی کی چیزوں کا ذکر ہے، سب سے اونچی چیز ہے. پہلی آیت کیا ہے؟ الرحمن. ایک آیت ہو گئی. رحمان کیا ہے؟ اللہ کا نام ہے. کبھی آپ نے غور کیا اللہ کے ناموں میں سب سے پیارا نام کون سا ہوگا؟ رحمان. کیوں؟ اس کا مادہ کیا ہے؟ ہمیں سب سے بڑھ کر جس چیز کی ضرورت ہے وہ کیا ہے؟ رحمت خداوندی. نام اچھی طرح سن لیجئے اس حضور کی قول کو.
حضور فرماتے کوئی شخص جنت میں مجرد اپنے عمل کی بنیاد پر داخل نہیں ہو سکے گا جب تک کہ رحمت خداوندی دستگیری نہ کرے۔ کسی صحابی نے بڑی ہمت اور جرأت کا ثبوت دیا کہ پوچھ لیا کیا حضور آپ بھی؟ جب آپ نے فرمایا کوئی شخص داخل نہیں ہو سکتا جنت میں محض اپنے عمل کی بنیاد پر جب تک کہ رحمت خداوندی جو ہے وہ دستگیری نہ فرمائے۔ پوچھا گیا کیا آپ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بھی۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اگر محمد الرسول اللہ بھی رحمت خداوندی کے ضرورت مند ہوں تو تاب دیگرہ چے رسد ہماری تو سب سے بڑی ضرورت رحمت خداوندی۔ اب یہ رحمت جو ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی یہ شان دو الفاظ کے ذریعے سے آتی ہے، رحیم اور رحمان۔ اور کوئی مادہ نہیں ہے جس سے دو نام بنتے ہوں اللہ کے، لیکن یہ مادہ ہے واحد رحمت کا کہ جس سے رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے۔ رحیم صفت مشبہ ہے، رحمت دائم ہو جائے گی، مستقل ہوگی تو رحیم کہیں گے، اور رحمان اس میں رحمت کی ہے وہ شان ہے کہ جیسے ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہو، ہیجان کی کیفیت، طوفانی کیفیت، رحمت خداوندی کا طوفانی جوش، وہ ہے رحمان۔ آپ تو رہتے اس علاقے میں ہیں، آپ کو معلوم ہے عرب اگر بھوکا مرا جا رہا ہو تو کیا کہے گا؟ انا جوعان۔ پیاسا مرا جا رہا ہو انا عطشان۔ بہت غضبناک ہوگا غضبان، غضبان آصفہ قرآن میں آیا، بہت غضبناک۔ رحمان جس کی رحمت جو جوش میں ہے، ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کے مانند۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سب سے پیارا نام۔ اب آگے چلیے، الرحمن علم القرآن، رحمان قرآن سکھایا۔ رحمت خداوندی کا سب سے بڑا مظہر، رحمان کی رحمانیت کا سب سے بڑا مظہر قرآن ہے۔ ان میں جو منطقی ربط ہے اس کو سمجھتے جائیے۔ اچھا آپ یہ سوچئے جو بھی انسان کو حاصل ہوا وہ کس نے دیا؟ اللہ نے۔ سائنس کا علم کس نے دیا؟ اللہ نے۔ علم آدم الاسماء کلہا، وہ علم الاسماء جو حضرت آدم کو دے دیا گیا تھا ازل میں، یہ اسی کا ظہور ہے، یہ اسی کی ایکسفولیشن ہے جو ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی ابھی۔ اور دوسرے علم ہے وہ کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ لا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، مخلوق میں سے کوئی اللہ کے علم میں سے کسی شے کا احاطہ نہیں کر سکتا مگر وہ جتنا اللہ دینا چاہے۔ لیکن یہ کہ تمام علوم میں چوٹی کا قرآن، نوٹ کرتے جائیے، چوٹی کی چیزیں جمع کیجیے۔ اللہ کے ناموں میں چوٹی کا نام رحمان، اللہ نے جو کچھ انسان کو سکھایا اس میں چوٹی کا علم قرآن۔ خلق الانسان، انسان کو پیدا فرمایا۔ سوال یہ کہ حیوانات کو کس نے پیدا فرمایا؟ آسمان کس نے پیدا کی؟ زمین کس نے پیدا کی؟ فرشتے کس نے پیدا کیے؟ کیا مطلب خلق الانسان؟ اس کی تمام مخلوقات میں اس کا کلائمیکس، اس کی تخلیق کی معراج، اس کے تخلیق کا نقطہ عروج انسان ہے۔ یہ ہے کہ جو مسجود ملائک بنا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ تو تخلیق میں سب سے اونچی تخلیق انسان کی، علموں میں سب سے اونچا علم قرآن کا، اللہ کے ناموں میں سب سے اونچا نام رحمان۔ اب آئیے چوتھی چیز، علمہ البیان، انسان کو بیان کی صلاحیت عطا فرمائی۔ کیا اور کوئی صلاحیت عطا نہیں کی؟ بینائی کس نے دی؟ اللہ نے۔ اسی طریقے سے سماعت کس نے عطا فرمائی؟ اللہ۔ کتنی فیکلٹیز ہیں، کتنے ایکسٹرنل آرگنز ہیں سینس کے، کتنے انٹرنل سینسز ہیں جو اللہ نے دیے ہیں۔ لیکن یہاں بھی سمجھ لیجئے جتنی فیکلٹیز ہیں ہیومن فیکلٹیز، ان میں ٹاپ کی فیکلٹی جو ہے وہ اسپیچ ہے، کلام ہے، بیان ہے۔ جن لوگوں نے میڈیکل سائنس کا مطالعہ کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ برین ہے، ہیومن برین، اس برین میں جو وہ اوپر ایک زرد سا مادہ ہوتا ہے، گرے میٹر، اس کی ایک کوٹنگ ہوتی ہے، یہ ہائیسٹ ایوالوڈ فارم ہے، اور اس میں سب سے بڑا رقبہ جو ہے وہ اسپیچ سینٹر کہلاتا ہے۔ اسی لیے انسان کو حیوان ناطق کہتے ہیں۔ حیوان کے اور انسان کے مابین امتیاز قائم کیا گیا، نطق، گویائی، بولنا۔ اب یہ کیا چیز ہوئی؟ انسان کی صلاحیتوں میں سے سب سے اونچی صلاحیت۔ 4 آیتیں ہو گئی نا۔ اللہ کے ناموں میں سب سے چوٹی کا نام رحمان، اس نے جو علوم پیدا کیے ان میں چوٹی کا علم قرآن، اس نے جو مخلوقات پیدا فرمائی ان میں چوٹی کی مخلوق انسان، انسان کو جو صلاحیت اور استعدادات عطا فرمائی ان میں چوٹی کی استعداد بیان۔ جمع کیجئے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ نتیجہ ایک حدیث نبوی کی شکل میں سامنے آتا ہے۔ پہلی حدیث میں نے یہی پڑھی تھی، اس کے راوی کون ہے؟ عثمان ابن عفان۔ میں حیران ہوتا ہوں وہ قافیہ یہاں بھی موجود ہے، رحمان، قرآن، بیان، انسان، عثمان، عفان، باپ تقریبی وزن پر ہے، عثمان ابن عفان۔ عن عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عثمان شہید مظلوم ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ قوت بیان جو تمہاری فیکلٹی ہے، اس کا استعمال کسی گھٹیا کام کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیے اردو میں محاورہ ہے کہ توپ سے مکھی نہیں ماری جاتی، توپ بنائی گئی ہے کسی بڑی شے کے لیے، مکھی مارنے کے لیے توپ استعمال نہیں ہوتی۔ یہ قوت بیان جو ہے، جو ٹاپ موسٹ فیکلٹی ہے ہیومن جو فیکلٹیز ہیں ان میں سے، اس کا استعمال بھی ٹاپ موسٹ ہونا چاہیے۔ قرآن کو بیان کرو، وہ جیسے کہ علامہ اقبال نے کہا ہے، بلکہ غالباً ان کے قبر پر آس پاس جو اشعار لکھے ہوئے ان میں سے ایک یہ بھی ہے، اگر یک قطرہ خونداری اگر مشتے پرے داری بیابامن تو آموزم طریق شاہ بازی را، اگر تمہارے اندر ایک قطرہ بھی خون کا ہے اور مٹھی بھر بھی پر اگر اللہ نے دیے ہیں تو میرے پاس آؤ کہ میں تمہیں شہبازی کے طریقے سکھاؤں۔ اسی طرح جان لیجئے اگر اللہ نے قوت گویائی عطا فرمائی، اگر اللہ نے تمہیں حیوان ناطق بنایا، اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ صلاحیت عطا فرمائی، اس صلاحیت کا مصرف دنیا کو نہ بناؤ، اس صلاحیت کا مصرف اللہ کے کلام کو پھیلانے پر اس کو صرف کرو۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، خیر جب لفظ آتا ہے بغیر من کے، ورنہ تو آتا خیر من ہو، تو یہ ہوگی کمپیریٹیو جو ایک ایڈجیکٹو جو ہوتی ہے، لیکن یہ سپرلیٹو ڈگری ہے جب بغیر من کے ہوگا۔ خیرکم دی بیسٹ امنگسٹ یو، جو تم میں بہترین لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں، قرآن پڑھیں اور اسے بیان کریں۔ آج جان لیجئے سب سے بڑی ضرورت اس بات کی ہے کہ آج کا قرآن پڑھیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ یہ کیا کہا اس نے۔ دیکھیے قرآن اترا ہے 1400 برس پہلے، لیکن تا قیام قیامت نوع انسانی کو جتنے مسائل درپیش ہوں گے ان سب کا حل اس میں ہے، البتہ کھودنا پڑے گا، گہرائی میں اترنا ہوگا۔ ایک قرآن کی سطح ہے، اس سطح نہیں، اس کی گہرائیوں کے اندر غوطہ زنی کرو۔ قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اور آج کا قرآن یعنی آج کی ہدایت جو اللہ نے اس میں رکھی ہوئی ہے، اس کو نکالو اس کے اندر سے۔ ابھی میں حدیث تو آپ کو سناؤں گا، اس میں یہ تصور آئے گا سامنے اور واضح ہو کر۔ آج کے انسان کی رہنمائی اس قرآن سے اخذ کر کے انسان تک پہنچاؤ، یہ ہے فریضہ محمد رسول اللہ کی امت کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے وہ حدیث سنی تھی کہ بلغوا انی ولو آیۃ، حضور نے خطبہ حجۃ الوداع میں پہلے تو گواہی لی مسلمانوں سے، 1.25 لاکھ کا مجمع جمع تھا، حجۃ الوداع آخری حج۔ آپ نے اپنے خطبے میں جس کے چند جملے میں سنا چکا ہوں آپ کو ایجیولز کے حوالے سے، اپنی تعلیمات کے اہم نکات کو بار بار دہرا کر بیان کیا، ہیمر کیا، اچھی طرح ذہنوں میں اتارا۔ اس کے بعد ایک سوال کیا، الا تو لوگوں میں نے پہنچا دیا کہ نہیں؟ اور پورے مجمع نے کہا انا نشہد انک قد بلغت، بلکہ ایک روایت میں الفاظ بڑے پیارے آئے ہیں، انا نشہد انک قد بلغت الرسالۃ وادیت الامانۃ ونصحت الامۃ وکشفت الغمۃ۔ ہاں حضور ہم گواہ ہیں، آپ نے امانت ادا کرنے کا حق ادا کر دیا، رسالت کے فرائض کا حق ادا کر دیا، امت کی خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، اور آپ نے گمراہی کے پردوں کو چاکا، اندھیروں کو چاکا۔ 3 مرتبہ حضور نے سوال کیا، 3 مرتبہ جواب دیا، پھر آپ نے نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی، انگشت شہادت سے 3 مرتبہ اشارہ کیا، اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی گواہ ہے، یہ مان کہ میں نے یہ قرآن ان تک پہنچا دیا۔ یعنی جسے آپ انگریزی میں کہتے ہیں سائی آف ریلیف، کہ بڑا بھاری بوجھ آ پڑا تھا، بڑی ذمہ داری تھی، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، اے محمد ہم آپ پر ایک بڑی بھاری بات ڈالنے والے ہیں، اے اللہ گواہ ہے کہ وہ بوجھ میرے کاندھے سے اتر گیا۔ یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ میں نے حق امانت ادا کر دیا، تیری امانت تھی میرے پاس یہ کلام، اللہ کا یہ پیغام انسانوں کے لیے نازل ہوا محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، تو امانت کا بوجھ کس کے بارے گراں کس کے کاندھے پر ہے؟ حضور کے۔ اگر ادا نہ کرتے، ابھی وہ آپ نے آیت سنی تھی، یا ایھا النبی بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، یا ایھا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا دیجیے وہ کچھ نازل کیا گیا ہے آپ پر آپ کے رب کی طرف سے، اور اگر بالفرض آپ نے ایسا نہ کیا تو امانت کا حق ادا نہیں ہوگا، رسالت کا حق ادا نہیں ہوگا۔ حضور نے پہنچا کر گواہی لے کر جیسے کہ ایک اطمینان کا سانس لیا، اللہم اشہد، اللہ تو بھی گواہ ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا تھا وہ چھوٹا سا جملہ جو آپ میں سے ہر شخص بآسانی یاد کر کے اٹھ سکتا ہے، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اب پہنچا وہ جو یہاں ہیں ان کو جو یہاں نہیں ہے، اس لیے کہ میری رسالت پوری نوع انسانی کے لیے، وقت فرصت ہے، کہاں کام ابھی باقی ہے،
نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. ابھی تو ہند تک یہ پیغام جانا ہے، چینیوں تک جانا ہے، ابھی یورپ میں اس پیغام کو پہنچنا ہے. دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں. یہ کون کرے گا؟ اے امت محمد، یہ ذمہ داری تمہاری صلی اللہ علیہ وسلم. اسی کو آپ نے مزید تاکیداً فرمایا، بلغوا انی ولو آیۃ، میرا کوئی امتی بھی اس سے بالکل فارغ نہ رہ جائے، بالکل محروم نہ رہے. ایک آیت بھی پہنچا سکتا ہو تو پہنچا جائے. یہ ہے وہ ذمہ داری کہ جو اس حدیث کی روح سے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. ایک ہوتا ہے ذمہ داری کو ایک بوجھ کی حیثیت سے، ایک فرض کی حیثیت سے بیان کرنا. یہاں ہے تشویق اور ترغیب کا انداز. کون نہیں چاہتا کہ میں بہتر سے بہتر کیریئر اختیار کروں؟ کون نہیں چاہتا کہ میری زندگی اعلیٰ سے اعلیٰ ہو؟ کون نہیں چاہتا کہ میرا وقت جو ہے اس کی بڑی سے بڑی قیمت مجھے ملے؟ کاش کہ ہمیں معلوم ہوتا کہ قرآن کا سیکھنا اور سکھانا اتنا اعلیٰ کیریئر ہے. کاش کہ ہمیں معلوم ہوتا کہ قرآن کی تبلیغ اور دعوت، اس میں جو گزر رہا ہے وہ کتنا قیمتی ہو گیا ہے، اس کا کتنا بڑا اجر و ثواب اللہ کے ہاں ملنا ہے. تو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھے اور سکھائیں. دوسری حدیث حضرت عمر سے مروی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ پہلی روایت متفق علیہ تھی، بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے. دوسری روایت صحیح مسلم کی ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین. اللہ اب اس کتاب کے ذریعے قوموں کو اٹھائے گا اور اسی کو ترک کرنے کے باعث رسوا کر دے. یہ ہے اب ابد الآباد تک کے لیے، خاص طور پر مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ قانون. اس کتاب کو لے کر اٹھیں گے سربلند ہوں گے، اس کتاب کو پیٹھ دکھائیں گے ذلیل کر دیے جائیں. یہ گویا کہ اب امت مسلمہ کی قسمت جو ہے وہ تلے گی اس کتاب کی میزان میں. اسی میں طے ہوگا کہ ان کے لیے عروج ہو یا زوال ہو. اسی کو وہ جواب شکوہ میں علامہ اقبال نے سادہ ترین الفاظ میں کہا تھا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. فارسی میں اسی کو مفہوم کو جو ادا کیا ہے جس خوبصورتی سے، اس کا تو جواب نہیں ہے کہ اے مسلمان، خار از مہجوری قرآن شدی، تم جو ذلیل و خار ہو گئے ہو دنیا میں. ایک سوال شاعر نے کبھی کیا تھا، بڑا پیارا سوال تھا، ہے آج کیوں ذلیل کے کل تک نہ تھی پسند گستاخی فرشتہ ہماری جناب. بڑا پیارا سوال ہے. جواب علامہ اقبال دے رہے ہیں، خار از مہجوری قرآن شدی، قرآن سے لا تعلق ہونے کی بنیاد پر تم ذلیل و رسوا ہوئے. شکوہ سنجے گردش دوراں شدی، گردش دوراں اور گردش فلک اور فلک ناہنجار اور فلک کج رفتار. اس کو خامخواہ گالیاں دے رہے ہو، اس کا خامخواہ شکوہ کر رہے ہو، شکایت کر رہے ہو. یہ تو ہے باد سبائی ہما یہ تمہارے اپنے کرتوتوں کا کی سزا ہے جو تمہیں مل رہی ہے. تم نے قرآن کو پیٹ دکھا، تم ذلیل و رسوا کر دیا. خار از مہجوری قرآن شدی، شکوہ سنجے گردش دوراں شدی، اے چو شبنم بر زمی افتندئی، در بغل داری کتاب زندئی. اے وہ قوم جو شبنم کی طرح زمین پر پڑی ہے، اغیار اسے پاؤں تلے روند رہے ہیں. جیسے آپ صبح کو سیر کرنے نکلتے ہیں، سبزے پر پڑی ہوئی شبنم اسے آپ روندتے ہیں اپنے قدموں تلے. اے امت محمد، آج تو دنیا کی قوموں کے سامنے اسی طرح پابال ہے، سرنگوں ہے، لیکن ہوش میں کہ تیری بغل میں وہ کتاب زندہ موجود ہے. وہ کتاب زندہ جس نے کہ دنیا میں یہی جزیرہ نما عرب وحشی لوگوں کا مسکن، نہ یہاں علم، نہ یہاں تمدن، نہ یہاں تہذیب، نہ یہاں تنظیم، کوئی ڈسپلن نہیں، کوئی حکومت نہیں، کوئی تہذیب نہیں، کچھ نہیں، تاریکیاں ہی تاریکیاں. یہی کتاب تھی جس نے اسے منور کیا. یہی کتاب تھی جس نے دنیا کا امام بنایا. یہی کتاب تھی جس نے دنیا کا معلم بنایا. یہ کتاب تھی جس نے نئے نئے علوم ایجاد کرنے سکھائے. یہ کتاب تھی جس کی بدولت یہی عرب تھے جنہوں نے یونان کے فلسفے اور سائنس کو جو مٹ چکے تھے انہیں زندہ کیا، ان میں نئی چیزوں کا اضافہ کیا اور اسپین کی یونیورسٹیوں کے ذریعے سے یورپ تک دوبارہ پہنچا دیا. یہ وہ کتاب ہے، در بغل داری کتاب زندگی. اقبال نے کیسے کیسے شکوے کہے ہیں. اسی قرآن میں ہے ابتر کے جہاں کی تعلیم، جس نے مومن کو بنایا مہو پرویں کا امیر. اس قرآن کو لے کر مسلمان نکلا ہے، ایک ہاتھ میں قرآن، ایک میں تلوار. برا نہ مانیے قرآن تلوار کا نام بھی آپ اپولوجیٹک انداز میں نہ لیا کریں. انقلاب کی تکمیل تلوار سے ہوتی ہے، انقلاب کی تمہید کسی کتاب سے ہوتی ہے. اچھی طرح جاننا، کبھی انقلاب صرف کتاب سے نہیں آیا. کتاب سے ذہن بدلتے ہیں، کتاب سے فکر بدلتی ہے، کتاب سے سوچ بدلتی ہے، کتاب سے ایک جماعت تیار ہوتی ہے، ایک قوت تیار ہوتی ہے. وہ 313 جو میدان بدر میں تھے وہ قرآن کا اعجاز کا ظہور تھے.
بندہ مومن کا اگر اپنا تعلق اللہ کے ساتھ مخلصانہ ہے، اس میں منافقت نہیں ہے، اس میں ریا نہیں ہے، اس میں دھوکہ نہیں ہے، اس میں فریب نہیں ہے، مخلصین لہ الدین، تو اللہ تعالیٰ کا تعلق بھی اس کے ساتھ ریسیپروکیٹ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انا عند ظن عبدی بی، حضور یہ اللہ کا قول ہے حدیث قدسی میں کہ میرا بندہ میرے بارے میں جو کچھ گمان کرتا ہے میں وہی سلوک اس کے ساتھ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ بھی مخلص ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، تو یقیناً جو کچھ ہوا ہے اس میں میرے لیے خیر ہے، چاہے فوری طور پر مجھے ناگوار مل رہا ہے، مجھے تکلیف ہوئی ہے، میرے لیے یہ شے جو ہے ناپسندیدہ ہے، لیکن ان دی لانگ رن مجھے یقین ہے کہ اس میں خیر ہے۔ بیدک الخیر انک علی کل شیء، اللہ تیرے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے، تو ہر چیز پر اچھا جو ہوگا وہ بھی اذن رب کے بغیر نہیں ہوگا، یہی تصور اس کے بارے میں ہونا ضروری۔ اسی کا نتیجہ یہ نکلتا ہے جس کو قرآن مجید بار بار کہتا ہے، بار بار کہتا ہے، بار بار کہتا ہے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ کیا مطلب ہے؟ نہ ان پر کوئی خوف ہے نہ حزن سے دو چار ہو۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ آخرت میں ہوگا، آخرت میں تو بتمام و کمال ہوگا، دنیا میں بھی ہوگا۔ خوف کس بات کا بھائی؟ ہوگا وہی جو میرا رب چاہے گا، وہ میرا دوست ہے، میں اس کا ولی ہوں، میرا ولی۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ کے دوست ہوتے ہیں، ان کے نہ کوئی خوف ہوتا نہ حزن ہوتا۔ خوف کس بات کا؟ ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا، اور جو کچھ اللہ چاہے گا اس میں کوئی نہ کوئی خیر ہوگا، چاہے فوری طور پر مجھے نظر نہ آئے۔ قرآن کہتا ہے سورہ بقرہ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، این ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو، درحالے کہ اسی میں تمہارے لیے خیر ہو، اور این ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو، درحالے کہ اس میں تمہارے لیے شر ہو۔ اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ تم افعال و اعمال و احوال و واقعات کے ظاہر کو دیکھتے ہو، اس سے متاثر ہو جاتے ہو، اس کے پردے میں کیا مشیت اس کی ہے، کیا ارادہ خداوندی ہے، اس کے پشت پر کیا چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، یہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ یہ شارٹ سائٹڈ، ہماری نگاہ جو ہے بس کچھ دور تک جاتی ہے، اس سے آگے نہیں۔ لہذا افعال و اعمال و احوال و واقعات کے صرف ظاہر پر ہماری نگاہ ہے، باطن پر تو ہے ہی نہیں، لہذا ہم اس سے متاثر ہیں۔ شب رات سب لوگ گران آئے، او نہیں آئے او پرت محمد جو آپ تھی دفنائے۔ الدعاء مخ العبادت، الدعاء هو العبادت۔ حضور کی یہ دو احادیث بہت سادہ، بہت مختصر۔ دعا ہی عبادت کا جوہر ہے۔ مخ کہتے ہیں ہڈی کے اندر جو گودا ہوتا ہے وہ مخ ہے۔ گودا جو ہے عبادت کا وہ کیا ہے؟ دعا۔ توحید فی الدعا کیا ہے؟ صرف اللہ کو پکارا جائے، اور شرک فی الدعا، جس کو بھی پکاریں گے آپ مدد کے لیے اس کو آپ نے معبود بنایا ہے۔ کسے باشا یہ مسئلہ سمجھ لیجیے، لا تدعو مع اللہ احد، اللہ کے ساتھ کسی کو مت مانگو۔ حضور نے فرمایا کہ جوتی کا تسمہ بھی مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو، اللہ نے تو دروازہ کھولا ہوا ہے، جو چاہو مانگو، کسی اور سے مت مانگو۔ دیکھیے ایک علمی مسئلے اور ہوتے ہیں، یہ جو روحانیات کا معاملہ ہے، عالم ارواح میں کیا صورت ہے، ارواح صرف کہیں اللہ کے پاس کسی کولڈ سٹوریج میں ہے یا اس کا اس دنیا سے بھی کوئی تعلق ہے، یہ علمی مسائل ہیں۔ فرض کیجئے اس وقت کوئی ارواح یہاں موجود ہو، فرض کیجئے، میں اس کا انکار نہیں کروں گا، ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی روحانیت والا شخص بتا بھی دے کہ ہاں فلاں کی روح موجود ہے، ہوگی بھائی، اسے نظر آتی ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی شیطان جن ہو اور وہ دھوکہ دے رہا ہو کہ میں فلاں کی روح ہوں، ہو سکتا ہے کہ نہیں، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے، مجھے اس سے بحث نہیں۔ مجھے جس سے بحث ہے وہ یہ ہے کہ مجھے پکارنے کی اجازت نہیں، ہوا کرے کسی کی روح موجود ہوا کرے، مجھے میرے رب کی اجازت نہیں ہے کہ میں اسے پکاروں۔ مدد مانگوں گا اللہ سے، دعا کروں گا اللہ سے، استغاثہ کروں گا اللہ سے، تکلیف کے لیے دہائی دوں گا اللہ کا۔ اب اللہ جس سے چاہے کروا دے، کسی روح کو بھیج دے،
کسی فرشتے کو بھیج دے. مجھے کیا ہے، مجھے آم کھانے ہیں، پیڑ نہیں گننے. فلاں روح نے آگے کام کر دیا، ارے بھائی میرا کام بننا چاہیے. اور فرشتہ آ گیا، اس نے کام بنا دیا، ارے مجھے کیا غرض ہے اس سے، میرا کام بننا چاہیے. میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے پکارنا ہے صرف. اللہ کو اس کی بھی قدرت ہے کسی کو نہ بھیجے، نہ کسی روح کو بھیجے، نہ ملائکہ کو بھیجے، بغیر کسی کے جو چاہے کر دے. اللہ کا مرضی ہے، وہ چاہے کسی روح کو بھیج دے، کسی فرشتے کو بھیج دے. مجھے اس سے غرض ہی کوئی نہیں. مجھے تو اپنی تکلیف یا دور ہونا مطلوب ہے، اس کے لیے میں پکاروں گا. سمجھ رہے؟ دیکھیے میں ساجہ ترین کر رہا ہوں مسئلہ. عبد القادر جیلانی کی روح یہاں ہے یا نہیں، حضور کی روح انور یہاں ہے یا نہیں، یہ تو علمی مسئلہ ہو گیا نا. یہ فرشتے یہاں ہے کہ نہیں، کوئی اختلاف ہے؟ میں پکار سکتا ہوں اسے کہ بھائی ذرا میرا کام کر دینا. یہ کروں گا تو شرک موجود ہے. کرامن کاتبین ہے کہ نہیں، موجود ہونا نہ ہونا یہ مسئلہ علمی. جو اصل میں شرک سے متعلق مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ پکارنے کی اجازت نہیں. دیکھیے حضور کی ایک حدیث ہے، اور یہ ایک ہمارے لیے خوشخبری ہے. آج 8واں دن ہے، آپ اپنی نیند کی قربانی دے رہے ہیں، آ رہے ہیں، سن رہے ہیں. یہ حدیث بھی سن لیجئے، بشارت والی حدیث ہے. مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، نہیں جمع ہوتے کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں. اس کا مصداق اول تو مسجد ہوگی، لیکن تقریباً تمام محدثین نے مانا ہے کہ صرف مسجد تک محدود نہیں ہے، سب گھر اللہ کے. یہ جگہ کس کی ہے؟ تو عام ہے یہ چیز، لیکن مسجد کا ہوگا تو وہ مصداق اول ہو جائے گا. مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم. کام کیا کر رہے ہو کہ اللہ کی کتاب پڑھ رہے ہو، وہ سمجھ رہے ہو، سمجھا رہے ہو. تو کیا ہوتا ہے؟ الا نزلت علیہم السکینہ، ان پر اللہ کی طرف سے سکینت کا نزول ہوتا ہے. وغشیتہم الرحمہ، رحمت خداوندی انہیں ڈھانپ لیتی ہے. وحفتہم الملائکہ، فرشتے ان کے گرد گھیرا ڈال لیتے. وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور اللہ ذکر کرتا ہے ان کا ملائکہ مقربین کی محفل میں. دیکھو تم کہتے تھے یہ انسان بڑا گھٹیا ہے، میرے وہ بندے اس وقت میرے گھر میں جمع ہے صرف میرے کلام کو سمجھنے کے لیے. کہ وہاں فرمایا گیا تھا کہ 3 جو سب سے بڑے بڑے گناہ ہیں، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، وہ لوگ کہ جو اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو پکارتے نہیں ہیں، کسی اور سے دعا نہیں کرتے. ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، نہیں انسانی جان کو قتل کرتے ہیں جسے کہ اللہ نے محترم قرار دیا ہے مگر حق کے ساتھ. یعنی کوئی قانون کی دفعہ ان کے اوپر لاگو ہو جائے تو بات دوسری ہے. قتل عمد کے قصاص میں قتل ہوگا، یا یہ کہ زنا اگر شادی شدہ مرد یا عورت کرتے ہیں تو ان کی سزا جو ہے وہ رجم ہے، جو قتل کی ایک بہت ہی شدید شکل ہے. یا مرتد کی سزا قتل ہے. اور یا پھر یہ ہے کہ کافر کو قتل کیا جا سکتا ہے جو حربی ہو، جس کے ساتھ جو جنگ ہے وہ ڈکلیئر ہے. ان 4 صورتوں کے علاوہ کسی انسان کو کسی حالت میں کسی جذبے کے تحت قتل کرنا جائز نہیں ہے، حرام مطلق ہے. یہ ہمارے ہاں جو وہ عزت کے نام پر آنر کلنگز جو ہو رہی ہوتی ہیں، یہ سب کے سب جو ہے جرم ہے اسلام کی نگاہ میں. کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اس طرح سے اپنے ہاتھ میں قانون کو لے لیں. لیکن اس کے بعد فرمایا تھا کہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں تو پھر یہ ہے یلقا اثاما، وہ اس کی پاداش بھگت کر رہے ہیں. یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، ان کے لیے قیامت کے دن عذاب دگنا کر دیا جائے گا، بڑھا دیا جائے گا. وَيَخْلُدْ فِيهِ مُحَانًا، اور وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش نہایت ذلت کے ساتھ، رسوا ہو کر. إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، اس میں استثناء ہے کہ جو توبہ کرے اور تجدید ایمان کرے یا ایمان لائے. اگر پہلے کافر تھا تو ایمان لائے گا، اور اگر پہلے مسلمان تھا لیکن یہ کہ یہ گناہ سرزد اس سے ہوا تو گویا کہ ایک طرح کے کفر میں وہ داخل ہو گیا تھا، ایمان حقیقی سے محروم ہو گیا تھا، تو گویا کہ تجدید ایمان کرے. الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، اور پھر اس کا عمل تبدیل ہو جائے، عمل درست ہو جائے، غلط کام کو فی الواقع چھوڑ دے. فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو بھلائیوں سے بدل دے گا. یہ بات جو ہے بہت بلند ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ جو ہو رہا ہے کہ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا، پھر دوبارہ تکرار کے ساتھ یہ بات آ چکی ہے، جو توبہ کرے اور پھر عمل اچھا کرے.
فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، تو وہ ہے جو حقیقت میں توبہ کرتا ہے اللہ کی جناب میں جیسے کہ توبہ کرنی چاہیے، عمل میں کوئی تبدیلی نہ ہو، اور توبہ کی تسبیح ہوتی رہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، آپ نے 10 تسبیحیں کر دی، 1000 مرتبہ کہہ لیا، یہ سب زیرو ہے اللہ کی نگاہ میں۔ ذکر کا ثواب مل جائے گا کہ اتنا وقت آپ نے اللہ کا نام لیا ہے، اللہ کا ذکر کیا ہے، اس کا ثواب تو ملے گا، لیکن یہ توبہ نہیں ہے، اس سے کسی گناہ کی معافی کا کوئی سوال نہیں ہوتا، اس سے برائیوں کے بھلائیوں میں بدلنے کا کوئی امکان نہیں ہے، اس سے اس کی سزا سے بچنے کی کوئی سبیل نہیں۔ اب سورہ تحریم میں خاص طور پر ایک خاص جو پس منظر ہے اس کے اعتبار سے یہ آیت آ رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے ایمان کے مدعیوں، دعوے داروں، توبہ کرو اللہ کی جناب میں، لیکن وہ توبہ خالص ہو، توبۃ نصوحا۔ اس سورہ مبارکہ کے پس منظر کو نوٹ کیجئے تو اس میں ایک خطائے اجتہادی کہہ لیجئے حضور سے ہو گئی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ وہ خطا جانب خیر میں تھی، اچھے کام کے لیے تھی، برے کام کے لیے نہیں تھی، کہ آپ نے اپنی ازواج مطہرات کی دل جوئی کے لیے ایک شے جو اللہ کی طرف سے آپ کے لیے حلال تھی اس کو استعمال نہ کرنے کی قسم کھا لی، تو اس پر حضور کو روکا گیا، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اے نبی کیوں آپ اپنے اوپر حرام ٹھہراتے ہیں وہ شے جو اللہ نے آپ کے لیے حلال قرار دی ہے؟ کیا آپ اپنی بیویوں کی رضا جوئی کے لیے ایسا کر رہے ہیں؟ واللہ غفور رحیم، اللہ غفور ہے، رحیم ہے، اللہ نے آپ کی اس خطا سے درگزر کیا ہے، لیکن قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اللہ تعالیٰ نے راستہ تمہارے لیے کھول دیا ہوا ہے کہ ایسی قسموں کو کھولا جا سکتا ہے، جس کے لیے کہ سورہ مائدہ کے اندر کفارہ دے دیا گیا، تو گویا کہ حضور کو یہاں حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اپنی اس قسم کا کفارہ دیجئے، قسم کا، اور یہ جو قسم ہے اس کو کھول دیں۔ نمبر 2 پہ پھر 2 ازواج مطہرات کا معاملہ آیا کہ حضور نے ایک راز کی بات کہی ایک زوجہ محترمہ سے، لیکن انہوں نے وہ راز جو ہے وہ دوسری زوجہ محترمہ کو پہنچا دیا جن میں زیادہ آپس میں قریبی تعلق تھا، تو گویا کہ یہ بھی ایک طرح سے خیانت ہو گئی، اس لیے کہ راز جو ہے وہ تو ایک امانت ہوتا ہے، اور خاص طور پر عائلی زندگی میں میاں بیوی کے درمیان کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ تو بہت ہی رازداری پر مبنی ہوتے ہیں، اس لیے ان میں سے کوئی چیز جو ہے جس کو خاص طور پر کہا گیا ہو کہ یہ ایک راز کی بات ہے، یہ تم سے کہہ رہا ہوں، کسی اور سے کہنا نہیں ہے، تو اس میں جو غلطی ہوئی ہے وہ بھی ایک بڑی غلطی تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی۔ تو ان دونوں کے پس منظر میں پھر تیسری بات آئی کہ اہل ایمان اگر تم غافل ہو اپنے اہل و عیال کی طرف سے اس اعتبار سے کہ ان کا کردار کیسا بن رہا ہے، وہ اللہ کے بندے ہیں یا کوئی غلطیاں کر رہے ہیں، خطا کر رہے ہیں، تو دیکھو یہ تم ان کے ساتھ جو ہے وہ محبت نہیں کر رہے، عداوت کر رہے ہو، اس لیے کہ تمہاری اس نرمی، تمہاری اس شفقت اور ان محبت کے اندر اس درجے بڑھ جانا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے جو حرام کردہ امور ہیں ان میں بھی تم ملوث ہو جاؤ، تو یہ گویا کہ در حقیقت تم اپنے آپ سے بھی دشمنی کر رہے ہو اور ان سے بھی دشمنی کر رہے ہو، اپنے آپ سے دشمنی کر رہے ہو کہ تمہاری عاقبت خراب ہوگی، ان سے دشمنی کر رہے ہو کہ ان کی اگر تربیت غلط ہو جائے گی تو گویا کہ وہ جہنم کا نوالا بنے گی۔ اب اس 3 چیزوں کے پس منظر میں فرمایا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو، اے ایمان کے دعوے دارو، اللہ کے جناب میں توبہ کرو، لیکن توبہ خالص نصوحا۔ پہلی بات تو یہ جانیے، میں نے بھی یہ یقیناً پہلے بھی عرض کیا ہوگا لیکن دہرانے میں کوئی حرج نہیں ہے، عربی زبان میں یہ 2 الفاظ بہت قریب ہیں، آبا یعوب اوبن اور تابا یتوب توبن یا توبتن۔ آبا یعوب اوبن بھی ہوتا ہے واپس لوٹنا، لیکن یہ ہے کسی یعنی مادی چیز کی طرف سے واپس لوٹنا، ایک ہے تابا یتوب توبن یا توبتن، وہ کسی فعل سے، معنوی چیز سے پلٹ آنا، لوٹ آنا۔ چنانچہ ایک بڑی پیاری جو دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے، آپ کی مسنون دعاؤں میں سے ہے، جب آپ سفر پر گئے واپس گھر آئے تو گھر میں داخل ہوتے ہوئے آئبونا تائبونا لربنا حامدون، ہم پلٹ کر آ گئے ہیں سفر سے، وطن سے میں پہنچ گئے ہیں، گھر میں داخل ہو رہے ہیں، اور ہم اس حال میں بھی اپنے رب کی جناب میں توبہ بھی کر رہے ہیں، رجوع کر رہے ہیں اللہ کی جناب میں، اور اپنے رب کی حمد کرتے ہوئے داخل ہوئے، آئبونا تائبونا لربنا حامدون۔ اسی طرح آپ بازار جائیں، اس کے بعد اپنے گھر میں داخل ہو تو یہ دعا پڑھیں، تو یہ گویا یہ بہت ہی ایک یوں سمجھیے مبارک، بہت سی اس کے اندر برکات ہوگی۔ تو اس میں بھی لفظ آبا یعوب اوبن، تابا یتوب توبن، یہ دونوں کے تقریباً بہت قریب آ گئے، آئبونا تائبونا لربنا حامدون، توبوا الی اللہ۔ اب الہ کو نوٹ کیجئے،
یہ توبہ کا لفظ بھی بہت سے ایسے الفاظ میں سے عربی زبان کے، جیسا کہ اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں کہ ایک لفظ ہے رغبہ، رغبت جسے اردو میں ہم بولتے ہیں۔ رغبہ الہ ہوگا تو کسی شے کی طرف رجحان ہونا، اس کی طلب پیدا ہو جانا، اس کی خواہش پیدا ہو جانا، اور رغبہ عن ہوگا تو کسی چیز سے متنفر ہو جانا، دور ہٹ جانا، دور چلے جانا۔ ورب ایک ہی ہے، پریپوزیشن کی چینج سے بالکل برعکس نتیجہ نکل آیا۔ ومن رغب عن سنتی فلیس منی، جسے میری سنت پسند نہیں ہے، جو اس سے ہٹتا ہے، پیچھے ہٹتا ہے، اس کو ترک کرتا ہے، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی طرح مالا یمیل و میلن، مالا الہ کسی شے کی طرف مائل ہونا، مالا عن اس شے سے ہٹ جانا، پیچھے ہٹ جانا، نفرت ہو جانا۔ اسی میں وہ لفظ تھا صاف، فقط قلوبکما، تمہارے دل جو ہے وہ تو مائل ہو ہی گئے۔ صغا بھی الہ ہوگا تو اس کے معنی کسی شے کی طرف مائل ہو جانا، عن ہوگا تو کسی شے سے متنفر ہو جانا۔ تو وہاں میں عرض کر چکا تھا لقد سقط قلوبکما، تو اے نبی کی دونوں بیویوں، تمہارے دل تو یقیناً اللہ کی طرف مائل ہو چکے ہیں، توبہ کی طرف مائل ہو چکے ہیں، لیکن زبان سے یہ کہتے ہوئے کہ حضور معاف کر دیجئے غلطی ہو گئی، یہ اس میں ذرا حجاب آ رہا ہے۔ ظاہر بات ہے شوہر اور بیوی کے درمیان جس طرح کا تعلق ہوتا ہے تو اس میں یہ کہ بسا اوقات اپنی غلطی کو واضح الفاظ میں تسلیم کرنے میں کچھ ہچکچاہٹ سی ہوتی ہے۔ تو وہ ایک کیفیت تھی کہ تمہارا دل تو مائل ہو چکا ہے، لیکن یہ کہ تم ذرا زبان سے بھی کہو، اقرار کرو۔ اسی طریقے سے یہ لفظ توبہ ہے، توبہ الہ ہے، کسی کی جناب میں توبہ کرنا۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کا لفظ آئے گا تو توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کی جناب میں توبہ کرو۔ اور جب اللہ تعالیٰ توبہ کرتا ہے، یہ لفظ جو ہے دو طرف استعمال ہوتا ہے، تواب بندہ بھی ہے، تواب اللہ بھی ہے۔ اللہ تواب ہے، بہت توبہ کا قبول کرنے والا، بندہ تواب ہے، بہت زیادہ توبہ کرنے والا۔ وہ حدیث میں آپ کو سنا چکا ہوں، کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، تمام بنی آدم نہایت خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، خطائیں ہوتی ہیں، لیکن ان خطا کاروں میں بہتر لوگ وہ ہیں جو بہت توبہ کرنے والے، رجوع کرتے ہیں، پلٹتے ہیں، ان میں پشیمانی پیدا ہو جاتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی جناب میں رجوع کرتے ہیں، تو وہ تواب ہے، بہت زیادہ توبہ کرنے والے۔ لیکن اللہ کی جناب میں توبہ جب بندہ کرتا ہے تو وہ الہ آئے گا، تابہ الہ، اس نے توبہ کی اللہ کی جناب میں۔ اللہ توبہ کرتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی نظر شفقت اور نظر رحمت جو پھیر دی تھی اس نے کہ ایک بندے نے گناہ کیا ہے، میرے حکم کی جو ہے خلاف ورزی کی ہے، معصیت کا ارتکاب کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور شفقت کی نگاہ اس سے ہٹا لیتا ہے۔ لیکن جب بندہ توبہ کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی رجوع فرماتا ہے اور اپنی شفقت اور رحمت اور مغفرت کے ساتھ بندے کی جانب متوجہ ہو جاتا ہے۔ لیکن وہاں تابہ اعلیٰ آئے گا، تم علینا، اے پروردگار ہماری توبہ کو قبول فرما، وہ الہ کے ساتھ آئے گا۔ ہم جب توبہ کریں گے تو وہ الہ کے ساتھ آئے گا۔ تو یہاں فرمایا توبو الی اللہ، اللہ کی جناب میں توبہ کرو، پلٹو، رجوع کرو، اور توبۃ نصوحا، خالص توبہ۔ اس کی جو وضاحت تھوڑی سی میں ابھی کر چکا ہوں کہ خالص توبہ سے مراد کیا ہے۔ یہ نہیں کہ بس توبہ کی ورد ہو رہا ہے اور توبہ جو ہے وہ اس کے کلمات زبان سے ادا کیے جا رہے ہیں۔ بعض لوگ ہیں وہ جو آیت کریمہ ہے اس کا 1.25 لاکھ کا ہو رہا ہے، ورد ہو رہا ہے، کتنا ہو رہا ہے، اس کی تسبیح پڑھ رہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ دل کے اندر گناہ سے نفرت پیدا نہ ہو جائے، حقیقی پشیمانی نہ ہو کہ یہ مجھ سے بہت غلط حرکت سرزد ہوتی رہی ہے، پختہ ارادہ نہ ہو کہ آئندہ یہ کام نہیں کروں گا یا کروں گی، اور یہ کہ بالفعل بھی اس کام کو چھوڑ دیں۔ یہ 3 شرطیں کم سے کم ہیں ان چیزوں میں کہ جو حقوق اللہ میں سے، اللہ تعالیٰ کے حقوق، ان میں کوتاہی ہوئی ہے، ان میں غلطی ہوئی ہے، اس میں انسان نے کسی معصیت کا ارتکاب کیا ہے، تو 3 شرطیں۔ حقیقی پشیمانی نمبر 1، جس کے لیے میں نے اقبال کا شعر آپ کو سنایا تھا جو بالکل نوجوانی کے دور میں انہوں نے کہا تھا، اور کسی اب میں نام بھول رہا ہوں، کوئی بہت بڑے شاعر تھے، استاذ تھے، اساتذہ، استاذ الشعراء، انہوں نے کہا تھا کہ میاں صاحبزادے اس عمر میں، اور یہ شعر اس قدر اونچا شعر ہے کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے۔ انفعال کہتے ہیں شرمندگی کو، کہ میں جب شرمندہ ہوا کہ میں اللہ کی جناب میں یہ کیا حرکت کر بیٹھا، تو اس سے میرے پیشانی پر جو پسینے کے قطرے رونما ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو موتی سمجھ کے چن لیا۔ اللہ تعالیٰ کو بندے کی توبہ سے اتنی خوشی ہوتی ہے۔ وہ حدیث بھی میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ تم اندازہ کرو، ایک شخص ہے کہ جو ایک ریگستان میں لقودق صحرا میں سفر کر رہا تھا، اس کا ایک اونٹ تھا جس پر وہ سفر کر رہا تھا، اسی پر اس کا
جو بھی راستے کا کچھ کھانا وانا تھا، خوراک تھی، وہ بھی، اس کی پوٹلیاں بھی تھی اور پانی کی چھاگل بھی بندی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر کے لیے وہ ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گیا استراحت کے لیے، وہ اسی میں آنکھ لگ گئی اس کی۔ اب جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ اونٹ غائب ہے۔ اب اونٹ گویا کہ اس کی زندگی کا واحد سہارا، کہاں جائے گا بغیر اونٹ کے؟ اس دوڑا دائیں بائیں، شمال جنوب مغرب مشرق، سب میں کہیں جہاں تک وہ کر سکتا تھا اسے کہیں اونٹ نظر نہیں آیا۔ تو پھر وہ اسی درخت کی سائے میں آ کر بیٹھ جاتا ہے موت کے انتظار میں کہ اب تو موت ہی آئے گی، نہ کھانے کو کچھ، نہ پینے کو پانی، نہ سواری کے میں کہیں یہاں سے نکل سکوں۔ اچانک دیکھتا ہے کہ وہ اونٹ تو کھڑا ہوا ہے اور وہ سامان بھی موجود ہے۔ تو اس میں فرق مسرت کی وجہ سے خوشی اتنی شدید ہوتی ہے اسے کہ وہ کہنا تو یہ چاہتا ہے اللہ میں تیرا بندہ ہوں تو میرا رب ہے، لیکن وہ کہہ یہ بیٹھتا ہے اللہ میں تیرا رب ہوں تو میرا بندہ ہے۔ یعنی اتنا وہ اپنے اس میں حواس کھو بیٹھتا ہے خوشی کی وجہ سے۔ اتنی ہی خوشی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو اپنے کسی گناہ گار بندے کی توبہ سے۔ اب آپ اندازہ کیجئے، یہ ہے جو تشبیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ کی عظمت کے لیے بیان کی۔ تو اس کے حوالے سے، اور میں آپ کو فلسفے کے طور پر بھی بتا چکا ہوں کہ بہت بڑی غلطی جو ہے، جیسے ان دونوں صورتوں کا جو مرکزی مضمون میں نے بتایا تھا کہ خاندانی زندگی میں دو انتہائی کیفیات پیدا ہوتی ہیں، یا میاں بیوی کی موافقت نہیں ہو رہی تو آخری حد ہے طلاق، یا یہ ہے کہ اتنی محبت ہو گئی ہے کہ محبت کی وجہ سے شریعت کی حدود کے اندر رد و بدل ہو رہا ہے۔ تو پہلے کے موضوع کے اوپر سورہ طلاق ہے اور دوسرے موضوع کے اوپر سورہ تحریم ہے۔ تو طلاق کے معاملے میں بھی عیسائیوں سے جو بہت زیادہ غلطی، بہت بڑی سرزد ہوئی وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ جو شخص اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے گویا کہ ناحق، وہ گویا کہ اس سے زنا کرواتا ہے۔ یعنی یہ کہ طلاق ہو گیا اس کو، اب وہ بیچاری جو ہے وہ بے شوہر کے ہے، عام طور پر مطلقہ سے کوئی شادی نہیں کرتا، تو اب اس کے فتنے میں مبتلا ہونے کا امکان موجود ہے، وہ زناکاری پر آمادہ ہو سکتی۔ تو جس شخص نے اسے غلط طلاق دی تھی در حقیقت وہ ذمہ دار ہوگا اس زناکاری کا جو وہ کر رہی ہے۔ یہ اصل میں ایک اخلاقی تعلیم تھی جس کو کہ انہوں نے قانونی سمجھ لیا اور طلاق کا دروازہ بند کر دیا، حالانکہ شریعت موسوی میں طلاق کا راستہ کھلا تھا جیسے شریعت محمدی میں کہ اگر کوئی صورت ایسی ہے کہ مزاج نہیں مل رہا ہے تو ٹھیک ہے، علیحدہ ہو جاؤ، سیپریشن کا راستہ کھلا ہوا ہے۔ اگرچہ اللہ کو حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسند طلاق ہے، اللہ چاہتا یہی ہے کہ یہ بندن بن جائے تو بنا رہے ساری عمر، لیکن یہ کہ یہ بھی نہیں ہے کہ گھر کے اندر چخ چخ ہوتی رہے، چپکلش چلتی رہے، گھر کے اندر چین نہ رہے، راحت نہ رہے، باہمی اعتماد نہ ہو اور پھر بھی وہ بندن بنا رکھا جائے، اس کو کوئی فائدہ نہیں۔ تو قانون وہ تھا لیکن اخلاقی تعلیم یہ تھی، جیسے حضور نے فرمایا ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، لیکن ساتھ ہی میں نے وہ حدیث بھی آپ کو سنا دی کہ جو شخص اپنی بیوی کی جو بھی اس کی روش ہے اس سے سخت نالا ہے، شکایتیں کرتا پھرتا ہے دوسروں سے، طلاق نہیں دیتا، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا سنتا ہی نہیں کہ جب میں نے تمہارے لیے راستہ کھلا ہوا تھا وہ تم اختیار نہیں کر رہے۔ تو یہی معاملہ در حقیقت عیسائیوں نے اس حد تک بڑھایا کہ حضرت آدم اور حوا سے جو خطا ہو گئی تھی وہ خطا جو ہے وہ تو ہر انسان دنیا میں جو آتا ہے تو خطا کار ہے، وہ اپنے آباء و اجداد، اپنے اماں حوا اور اپنے ابا آدم کی خطا لے کر اپنے ساتھ پیدا ہو رہا ہے، تو گناہ گار ہے۔ مین از سنفل فرام دی ویری برتھ۔ اب اس کا کیا علاج ہوگا؟ وہ تو اس کا علاج ڈھونڈا کہ اللہ نے اپنا اکلوتا بیٹا زمین پر بھیج کر اور اسے ان لوگوں کی طرف سے کفارہ بنا لیا کہ جو ہمارے اس بیٹے پر ایمان لیا۔ یہ سارا عقیدہ بنائے فاسد علی الفاسد کیوں ہوا کہ توبہ کے بارے میں تصور ان کا غلط ہو گیا۔ اللہ قرآن مجید نے واضح کیا کہ غلطی تو ہوئی تھی حضرت آدم و حوا سے، شیطان کے بہکانے میں آ گئے تھے، لیکن یہ کہ پھر انہوں نے توبہ کی، اللہ نے تاب علیہ، اللہ نے اس کی توبہ قبول فرما لی۔ فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ، تو آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے، پشیمانی تو ہو گئی تھی، شرمندگی ہو گئی تھی، لیکن الفاظ نہیں مل رہے تھے، کن الفاظ میں اللہ کی جناب میں توبہ کروں۔ اللہ کی کمال شفقت کے اللہ نے وہ الفاظ بھی انہیں تلقین کر دیے جو سورہ اعراف کے اندر بیان ہوئے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اللہ نے توبہ قبول فرما لی، فتاب علیہ۔ اب جو بچہ پیدا ہو رہا ہے نسل آدم کا، وہ کوئی اپنے جد امجد جو ہے حضرت آدم اور حضرت حوا کے گناہ کی پوٹ لے کر نہیں آتا ہے، وہ تو کل مولود یولد علی الفطرہ، فطرت الاسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ تو توبہ کی در حقیقت جو عظمت اور حقیقت ہے ہمارے دین میں، اس کو نہ سمجھنے سے بھی بہت بڑی غلطیاں لوگوں سے ہو جاتی ہے، اور تاریخ انسانی میں اتنی بڑی بڑی غلطیاں ہو گئی۔ طلاق کے معاملے میں بھی عیسائیوں نے پھر یہ کیا کہ سوائے اس کے کوئی شکل نہیں ہے کہ بیوی زناکار ہو تو پھر تو طلاق ہو جائے گی، سیپریشن ہو جائے گی، لہذا جو طلاق دینا چاہتے تھے وہ ایسے مواقع پیدا کرتے تھے کہ بیوی زنا کرے،
یا یہ کہ جھوٹی گواہیاں فراہم کرتے تھے زناکاری کی اور پھر اس سے چھٹکارا حاصل کرتے تھے. اس کے بغیر چھٹکارا حاصل کرنے کی کوئی شکل نہیں تھی. اس میں بڑے بڑے افسانے جو ہیں وہ مغربی لٹریچر کے اندر آپ کو ملیں گے کہ عورت سے نجات پانے کے لیے انہیں پھر یہ کرنا پڑتا کہ جھوٹے طور پر جھوٹا الزام تہمت لگا کر اس کے اوپر زنا کا الزام ثابت کرے، یا یہ ہے کہ اسے واقعتاً خود ایسے حالات میں ڈال دے کہ وہ زانیہ بن جائے اور پھر اس سے نجات حاصل. یہ گویا کہ پھر وہی بنائے فاسد علی الفاسد، ایک غلط بات کے اوپر دوسری غلط بات ہے. تو توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، توبہ کرو اللہ کی جناب میں جو کہ خالص توبہ. خالص توبہ میں 3 شرائط میں نے بیان کر دی کہ اگر اللہ کے حقوق میں معاملے میں کمی بیشی ہوئی ہے تو پھر یہ ہے کہ پشیمانی حقیقی، عزم مصمم دوبارہ نہیں کروں گا نہ کروں گی، اور نمبر 3 یہ کہ ایک مرتبہ اس گناہ کو لازماً چھوڑ دینا. اس کے بعد جو ہے اگر یہ حقوق العباد میں سے تو ایک چوتھی اضافی شرط ہے، یا تو اس کی تلافی کرو، اس کا پیسہ مارا تھا تو پیسہ دو، بہن کا حق جو ہے وراثت میں کھایا تھا تو اس کو ادا کرو، یا اس سے معافی حاصل کرو. یا پھر ایک شکل ہو سکتی ہے کہ اگر وہ فوت بھی ہو گیا ہے، اب کوئی شکل نہیں ہے، اس کی طرف سے صدقہ و خیرات کرتے رہو، اللہ یہ میں کر رہا ہوں اس کے حساب میں اس کو جمع کر دے، اور میری جو کوتاہی تھی اس کو معاف فرما دے، اس کو جو ہے وہ ڈیبٹ کریڈٹ ہو جائے گا. ورنہ پھر آخرت میں یہ ہوگا کہ آپ کی نیکیاں اس کے حوالے کی جائیں گی، یا آپ کے پاس نیکیوں کا ذخیرہ بھی کافی نہ ہوا تو اس کے گناہ آپ کے پلڑے میں ڈال دیے جائیں گے. اور اسی کو حضور نے فرمایا کہ میری امت کا اصل مفلس وہ ہے. آپ نے پوچھا اتدرون من المفلس، آپ لوگ جانتے ہیں کہ مفلس کون ہوتا ہے؟ تو صحابہ نے وہی جواب دیا جو ہم میں سے ہر شخص جواب دے گا، المفلس عندنا من لا درہم لہ ولا دینار. ہمارے نزدیک ہم مفلس اس کو کہتے ہیں جس کے پاس درہم و دینار نہیں ہے، روپیہ پیسہ نہیں ہے. حضور نے فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہوگا جو قیامت کے دن حاضر ہوگا، بہت سی نمازوں کی وہ پنڈ لے کر آئے گا، وہ گٹھڑی لے کر آئے گا، گٹھڑا لے کر آئے گا، اور روزوں کا اور اس کا اور حجوں کا اور عمروں کا، لیکن فقد شتم ھذا واکل مال ھذا، اس نے مال کھایا تھا فلاں کا حرام طریقے سے، فلاں کو گالی دیتی تھی، فلاں پر تہمت لگائی تھی، حقوق العباد کے اندر جو ہے اس کی عزت پر حملہ کیا تھا. وہ سارے مدعی جمع ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ کسی سے کہے گا بھائی تم اس کی نمازیں لے جاؤ، کسی سے کہے گا اس کے روزے لے جاؤ، اچھا تم لو حج لے جاؤ، اس کے عمرے لے جاؤ، اس کے بعد بھی مدعی باقی ہوں گے. تو اب مدعیوں کے گناہ اس کے پلڑے میں ڈالے جائیں گے، اور پھر وہ دوسروں کے گناہوں کے بوجھ تلے دب کر جہنم میں جھونک گے. تو یہ حقوق العباد کے اندر معاملہ اس سے بھی کہیں زیادہ سخت ہے کہ جو حقوق اللہ کا ہے. اللہ تو بڑا غفور ہے، رحیم ہے، اس کے اندر وہ رعایت بھی کرے گا، لیکن حقوق العباد کا معاملہ اللہ کہہ دے گا یہ میرا معاملہ ہے ہی نہیں، یہ تمہارا آپس کا معاملہ ہے، تمہیں اس میں تو جو بھی ہے لین دین کر کے ہی معاملہ چکانا ہوگا، دے دے کر معاملہ ہوگا، اس کے بغیر نہیں. تو توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم. این ممکن ہے، عسى اصل میں امید دلانے کے لیے ہوتا ہے، شاید کہ ایسا ہو جائے، لیکن جب اللہ کی طرف سے یہ لفظ آتا ہے تو یہ یقینی معنی، یقینی وعدے، اللہ کا وعدہ ہے. اگر تم یہ توبہ نصوح کرو گے تو اللہ کا وعدہ ہے تم سے کہ وہ تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دے گا. یہ تکفیر کے لفظ کو بھی سمجھ لیجئے، کفر کا اصل معنی ہے چھپا دینا، دبا دینا. اسی لیے گناہ کا کفارہ ہوتا ہے. آپ سے گناہ ہو گیا، آپ نے کفارہ دے دیا تو گناہ چھپ گیا، دب گیا، اس کے اثرات زائل ہو گئے، وہ آپ کے نامہ اعمال سے اس کو ختم کر دیا جائے. یہ ہے کفارہ. کفارہ کفار جمع ہے کافر کی. کافر جو ہے وہ حق کو چھپاتا ہے، اللہ کی دعوت جو دی جا رہی ہے اس کو دباتا ہے، تو اس معنی میں وہ کافر ہے، انکار کرتا ہے. لیکن یہ کہ ایک کفران نعمت ہے، کسی نے آپ پر احسان کیا ہے اور آپ اس کا احسان نہیں مان رہے، آپ کے لیے دل میں اس کے لیے کوئی احسان بندی کے جذبات پیدا نہیں ہوئے، تشکر کا جذبہ پیدا نہیں، یہ کفران نعمت ہے. تو تکفیر اس کو بھی کہتے ہیں، تکفیر اسے بھی کہتے ہیں مسلمان امت میں سے کسی کو نکال دینا، اس لیے کہ وہ بنیادی عقائد میں علیحدہ ہو گیا ہے. تو یہ پرجنگ ہے، یہ بھی تکفیر ہے. تو تکفیر اعمال کیا ہے کہ برے اعمال کو دھو دے گا تمہارے نامہ اعمال سے، بلکہ اور نمبر 2 تمہارے دامن کردار سے بھی دھو دے گا. جو غلطیاں تمہارے اوپر چلی آ رہی تھی، اتنے عرصے تک تم کرتے رہے ہو، تمہارا کردار جو ہے اس سے مقدر ہو گیا ہے، اس کے اندر جو ہے خرابی پیدا ہو گئی ہے، تو اللہ اس کو بھی دھو دے گا. تو دنیا میں بھی تکفیر کا اثر ہوگا کہ انسان کی اصلاح ہو جائے گی، اس کی سیرت و کردار جو ہے صحیح رخ پر آ جائیں گے. اور آخرت میں یہ ہے کہ اس کا جو اعمال نامے میں جو گناہ درج تھا وہ وہاں سے صاف کر دیا جائے گا، محو کر دیا جائے گا. یہ تکفیر 2 گناہ ہے. اور اس میں جو ہم سورہ الفرقان میں پڑھ کر آئے ہیں وہ اس سے بھی اگلی بات ہے. اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. جہاں گناہ کا اندراج تھا وہاں اب نیکی کا اندراج ہو جائے گا.
تمہاری سیرت و کردار میں جو گناہ کا پہلو تھا وہ اب نیکی کے پہلو میں بدل جائے گا. یہ تکفیر گویا کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں. عسیٰ ربکم، امید ہے اور اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دے گا. مطلب یہ کون انسان ہے جو برائی سے بالکل پاک ہے؟ کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون. توبہ کرو، توبہ نصوح کرو، اللہ تعالیٰ دھو دے گا. تمہارے دامن کردار سے بھی داغ اور دھبے صاف کر دے گا اور تمہارے اعمال نامے سے. وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں داخل کرے گا ان باغات میں